سنا ہے صبا جی آپ کھانے کی بہت شوقین ہیں، اور اگر سیٹ پہ کھانا لیٹ ہو جائے تو آپ طوفان برپا کر دیتی ہیں کہ جب تک کھانا نہیں آئے گا میں شوٹنگ شروع نہیں کروں گی۔ یہ ان کو کون خبریں پہنچا رہا ہے یہ؟ میں کھانے پر کبھی بھی چیخوں چلاؤں گی نہیں، بہت مجھے وہ آرٹسٹ اچھے نہیں لگتے جو کھانے کی وجہ سے سیٹ پر اونچی بولیں یا آپ سپاٹ بوائے کو کچھ کہیں، یا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوگا تو میں خود آرام سے اپنے ڈرائیور کو پیسے دوں گی کہ بھائی میرے، یا میں کچھ آرڈر کر لوں گی، آج کل آپ آرڈر کریں آپ کو مل جاتا ہے سب کچھ، تو یہ بہت۔ ویسے آپ کھانے کی شوقین ہیں؟ میں اچھے کھانے کی شوقین ہوں، مطلب زیادہ مقدار میں نہیں؟ نہیں زیادہ مقدار میں، لیکن اچھے کھانے کی شوقین۔ ذائقہ جو ہے ہاں ذائقہ، کیونکہ میں بناتی بہت اچھا ہوں تو مجھے کھانے میں بھی ذائقہ چاہیے۔ صاحب کو کیا چیز آپ کے ہاتھ کی سب سے زیادہ پسند ہے؟ کدی کدی نصیب ہوں جو مرضی لگ جائے، جو بھی بنا دوں ان کو اچھا لگتا ہے۔ آلو گوشت بہت اچھا، میں دیسی کھانے بہت اچھے بناتی ہوں، میں بریانی، نہاری، آلو گوشت اور چپ چپ والا پلاؤ گوشت کا، اور سب کھانے انہیں اچھے لگتے ہیں۔ گوبھی گوشت، کریلے گوشت۔ سبحان اللہ، کیا کہنے! کاڑیاں خیرہ ہو جاؤ، انہیں کھانا سے کراچی آنا پہ گا سن۔ نہیں گھر میرا ادھر ہے، میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں، آپ آئیں آپ کو کھلاؤں گی میں۔ شاید پروگرام بنا لو۔ ہاں بالکل، روز روز نہیں آتے، کریلے گوشت، گوبھی گوشت، نہیں دستی گوشت ہے نا، دستی بیٹا گھر سے باہر نکال دیں گے آپ کو، نکل جائے۔ فیصل صاحب بنا لیتے ہیں کھانا؟ نہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لائے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور کبھی آپ نے ان سے اظہار کیا کہ کبھی فیصل تم بھی مجھے ناشتہ کراؤ؟ نہیں، مجھے پتہ ہی کام نہیں کر سکتے تو میں اظہار بھی نہیں کرتی، میں خود بنا کے پیش کرتی ہوں۔ ارے واہ، کیا بات، اگر دونوں طرف سے اگر فیصل مجھے صاحب بھی، اچھا لگتا ہے۔ ہاں فیصل صاحب بھی لے آئیں تو کیا حرج ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنانا، اپنے شوہر کے لیے بنانا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنی اچھی بیوی کہاں ہوتی ہے، اتنی اچھی بیوی؟ فیصل صاحب کے لیے آپ کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہے، ان کے کپڑے دھونا اچھا لگتا ہے، ان کے کپڑے استری کرنا اچھا لگتا ہے، کتنی اچھی ہیں آپ۔ ہاں تو میں یہ سب کرتی ہوں، میں جب لاہور آتی ہوں ان کی پوری وارڈروب میں ری آرگنائز کر کے جاتی ہوں تاکہ انہیں کوئی مشکل خراب کون کرتا ہے یہ پوچھا کبھی آپ نے؟ ہاں یہ ویسے سوال ہے فیصل۔ ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی صبا فیصل صاحبہ، اور صبا ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کتھارسس۔ اوکے، کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس زندگی میں صبا؟ شاید بچوں کو میں نے بہت کم ٹائم دیا، میں اپنے کام میں لگی رہی، اور ویسے تو میں نے بچوں کو جب تک کہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے اسکول جانے میں، یا میٹرک میں نہیں آ گئے، یا او لیول میں نہیں آ گئے، تب تک تو میں نے بچوں کو ٹائم دیا۔ اس کے بعد بچوں سے زیادہ مجھے سعدیہ کا ہوتا ہے کہ سعدیہ کی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد فوراً بعد میں کراچی چلی گئی، اور وہ جو ایک لڑکی کا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ ایڈجسٹ ہونا ہے، نیا رشتہ اور ہے، وہ شادی کے بعد گھر آتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، وہ میں نے بہت مس کیا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جی بڑا نام ہے، کس چیز کی کمی ہے، جیسے لوگ، لیکن ہم لوگوں کے پاس ہمارے دلوں میں نا بہت چیزوں کی یہ جو ایک رہ جاتی ہے، کسک رہ جاتی ہے نا، وہ ہے، ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے فیم کی۔ کبھی سعدیہ نے آپ سے ایسی گلہ کیا کہ اماں ہمیں؟ بہت کیے اس نے گلے، وہ تو مجھ سے بہت ناراض رہتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس کا بیٹا ہوا تو میں نے اسے پرومس کیا کہ میں پورے 2 مہینے کے بعد کراچی جاؤں گی۔ اس نے کہا اماں دیکھ لیں، آپ پرومس نہ کریں، آپ چلی جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، تب میرا کچھ اس سے پہلے مجھے کوئی انجری ہو گئی تھی، تو میں نے کچھ اس ڈرامے کو اتنا ٹائم نہیں دیا۔ جس دن اس کا بیٹا پیدا ہوا دوسرے دن مجھے کال آ گئی کہ وہ تو آن ایئر ہے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ اب میں اتنا گھبرا رہی تھی، اور میں نے کس طرح سعدیہ کو بتایا، اور اس نے کس طرح سنا، اور اس کی مجھے آنکھیں آج بھی یاد ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بات تھی، اماں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ نہیں رکیں گی اور آپ جا رہی ہیں۔ تو میں کہتی تھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ میری مجبوری ہے، کمٹمنٹ ہے، اور میں چلی گئی۔
میں نے اس کو 7 نوکر رکھ کے دیے, 7 کو ساتھ کھڑا کر کے نا وہ مجھے تصویر بھیجتی تھی ادھر, اور نیچے لکھتی تھی یہ 7 بھی آپ کی کمی پورا نہیں کر سکتی. تو میں نا بس روتی تھی, اور لیکن میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز ماضی میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس پر ضمیر ملامت کرتا ہو کہ یار یہ سبا نہیں ہونا چاہیے تھا زندگی میں, ہو گیا؟ ہاں بس یہی جو سوشل میڈیا پر آج کل جو شور ہے نا, لیکن میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کوئی خواب سبا, اتنا کچھ آپ نے زندگی میں اچیو کیا, اور پیسہ بھی ہے, شہرت بھی ہے, نیک نامی بھی ہے, اور سوشل میڈیا کی شہرت بھی وہ تو سب کچھ ہی اچیو کر لیا آپ نے. تو نا کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب اس کی عمر گزر گئی, اب نہیں پورا ہو سکتا؟ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میری امی اگر حیات ہوتی اور اس وقت میرے پاس ہوتی یا ہمارے ساتھ ہوتی تو میں ان کی وہ ہر خواہش پوری کرتی جو کہ ان کی بہت اس وقت ہمیں بہت بڑی خواہشیں لگتی تھیں, لیکن وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں. اچھا, آپ نے والدہ کا ذکر کیا, تو کس موقع پہ, کس کامیابی کے یا دکھ کے یا کس مشکل میں سب سے زیادہ آپ کو اپنی ماں یاد آئیں؟ حالانکہ خود آپ بڑی طاقتور مضبوط عورت ہیں. میرے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی, وہ ممی کی بہت لاڈلی تھی. میرے بھائی کی بیٹی, وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی, اور جب اس کی شادی ہوئی تھی نا تو میں ایسے زاروں کے تار رو رہی تھی مہندی پر. مجھے لگتا تھا میری امی ہوتی, یہ سب سے پہلے صوفے پر وہ بیٹھی ہوتی اور سب سے زیادہ وہ لاڈ اٹھا رہی ہوتی ہیں اقصیٰ کے. تو اس وقت ممی بہت یاد آئی, لیکن ممی کبھی بھولی نہیں, ممی ہمیشہ یاد آتی ہیں. مڑ کے دیکھیں تو سب سے پرمسرت لمحہ صبا فیصل کی زندگی میں کیا ہے؟ سلمان کی شادی ہوئی, میرے بیٹے کی, ٹھیک ہے, بڑے بیٹے کی شادی ہوئی, تو زندگی کا بہت. یہ پہلی شادی تھی آپ کے گھر میں؟ جی نہیں, دوسری شادی کی پہلے کرتے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک اداسی ہوتی ہے کہ وہ چلی جائے گی گھر چھوڑ کے. جب بیٹے کی شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ تو اب ایک رتبہ ہی اور ہو گیا. اور آپ کی زندگی کا سب سے جذباتی مومنٹ جو اداس کر دیتا ہو, ابھی بھی تنہائی میں سب سے غمگین کر دیتا ہو؟ ممی, ان کا جانا, آلویز ممی. اور میں پتہ سب کے سامنے کبھی رو بھی نہیں سکتی ہوں. میں ممی کو یاد کر کے اگر میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں نا تو اکیلے میں. بس ممی کی وجہ سے ہی ہمیشہ ایک بہت خلا لگا اپنی زندگی میں. آخری مکالمہ کیا ہوا آپ کا اپنی والدہ سے؟ ممی کو میں اپنی بھابھی کے ساتھ نہلایا کرتی تھی, ویل چیئر پر باتھ روم لے جاتے تھے, انہیں نہلاتے تھے. پھر جب میں نکال کے لاتی تھی, ممی کو خوشبوئیں, پرفیومز بہت پسند تھے, تو لا کے جب ان کو تیار کرتی تھی, سامنے شیشہ تھا تو انہیں میں نے تیار کیا, بھابھی نے اور میں نے پرفیوم اور سب لگایا, اور ممی رسپونڈ نہیں کرتی تھی کبھی. تو میں نے ایسے شیشے کی طرف دیکھ کے کہا, میں کہا ماں دیکھیں آپ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے, آپ دیکھیں کتنا آپ کا چہرہ. ممی بہت ایک حسین عورت تھی, ممی بہت خوبصورت تھی, اور بیماری میں بھی ان کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں کتنا آپ کا چہرہ چمک رہا ہے, آپ کو خوشبو آ رہی ہے نا. تو کچھ نہیں بول سکے, اور مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے میری بات سنی اور سمجھی, اور انہوں نے کیا. اچھا, واہ, ایسے کیا انہوں نے. تو میں تو نہال ہی ہو گئی خوشی سے کہ ممی نے میری بات سنی ہے, انہوں نے جواب دیا ہے. تو وہ بھی بڑا نقش ہو گیا میں آپ کے ذہن میں سوچتی ہوں. ہاں, ان کی بیماری کی بہت ساری باتیں ہیں جو نقش ہو گئی ہوئی ہیں, بہت.